الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ یہاں سے اللہ پاک نے مشرکین کے اوپر زجر فرمایا کہ انہوں نے ملائکہ کو جو اللہ کے بندے ہیں عبادت گزار ہیں ان کو مؤنث قرار دیا، معبود بنایا۔ اللہ نے فرمایا شاہدوا خلقہم کہ آیا جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا آیا یہ اس وقت حاضر تھے؟ اس وقت یعنی ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں ان کو مؤنث بنا رہا ہوں یا مذکر بنا رہا ہوں، یہ اس وقت حاضر ہی نہیں تھے، دیکھ ہی نہیں رہی تھے، اور نہ انہوں نے آج تک کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ یہ کس لحاظ سے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ایسی شرکیہ کفریہ باتیں، ان کی باتیں یہ لکھی جا رہی ہیں، وَيُسْأَلُونَ، اور قیامت والے دن ان سے سوال جواب ہوگا، باز پرس ہوگی اس کے بارے میں۔ پھر فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، مشرکین مکہ کہتے تھے جن کی ہم عبادتیں کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے، چونکہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ راضی بھی ہے یا نہیں ہے، چونکہ اللہ راضی کس بات کے اوپر ہوتا ہے؟ توحید کے اوپر راضی ہوتا ہے، اور شرک کے اوپر اللہ پاک راضی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا انہم الا یخرصون، یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے دلیل نقلی کی نفی کی، فرمایا کہ کس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے جس سے یہ دلیل پکڑیں کہ فرشتے معبود ہیں، اللہ کی بیٹی ہیں؟ فرمایا جب ہر طرف سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی بابا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس روش کے اوپر پایا، ہم بھی انہی کے قدموں کے اوپر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اب یہ اللہ پاک تخویف دنیاوی کی تمہید، آگے تخویف دنیاوی ہے لیکن اس سے پہلے اللہ پاک تخویف دنیاوی کی تمہید ذکر کر رہے ہیں، اور مزید یہ شکوہ بھی ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں جی، فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں من نذیرن کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو علی امۃ، اوپر ایک راہ کے، مذہب پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم اوپر ان کے نشانات کے مقتدون، اقتداء کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہی کے ہم مقتدی ہیں، انہی کے اقتداء کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے تخویف دنیاوی کی تمہید بھی باندھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تسلی کا پہلو بھی ہے ایک۔
ٹھیک ہے، اور تخویف دنیاوی کی کیا ہے؟ یہ تمہید ہے، مزید یہ شکوہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، دیکھیں مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو وہ آگے سے دلیل کیا دی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر پایا۔ اب وہ دلائل سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے، ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اناد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں کہ چلو دلائل دیں پھر تو بات بنے، دلیل کا مقابلہ دلیل سے۔ اب ان کو دلائل دے رہے ہیں، عقلی دلیلوں سے سمجھایا جا رہا ہے، نقلی دلیلوں سے سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی بھی اتر رہی ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے، بس اپنے آباء و اجداد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ یہی ان کے پاس ایک دلیل ہے، آباء و اجداد ان کی روش کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی اس دنیا میں رسول بھیجے ہیں نا، کسی بستی کے اندر کوئی بھی اگر ڈرانے والا آیا ہے، الا قال مترفوہا، یہ بھی اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے کہ اس بستی کے سب سے پہلے خوشحال لوگوں نے کہا تھا۔ قال مترفوہا، خوشحال لوگوں نے، یعنی جو دولت اور طاقت کے نشے میں مست ہوتے، سرکش تھے، معاندین تھے، ضدی تھے، انادی تھے، وہ پیغمبروں کی دعوت کے جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ انا وجدنا آباءنا۔ جو بھی نبی شرک کی تردید کے لیے آیا ہے اس کو اس جواب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ اول الرسول جو ہے، جنہوں نے سب سے پہلے شرک کی تردید کی ہے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ کی، دعوت و توحید کا سلسلہ شروع کیا، ان کی قوم نے بھی ان کو یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے، اپنے باپ داداؤں کو اسی کام کے اوپر پایا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جس رستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں یہ جہنم والا رستہ ہے، تو کہتا ہے جس رستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں یہ گمراہی کا رستہ ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کہاں گئے؟ ان کو یہ پڑ جاتی تھی کہ اگر یہ جہنم والا رستہ ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد بھی اسی رستے کے اوپر چلے، اس کا مطلب وہ بھی جہنمی۔ اس وجہ سے وہ یہ رستہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اور پیغمبر کی دعوت کو کیا کر دیتے تھے؟ ٹھکرا دیتے تھے۔ اور نیز اللہ پاک نے فرمایا قال مترفوہا، اس کے خوشحال لوگ، جو بھی پیغمبر جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے نا، سب سے پہلے چودھری اور سردار اور بڑے لوگ ہی بولے ہیں اس کے آگے۔ سورۃ اعراف پوری بھری پڑی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کسی پیغمبر نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، صرف تم اسی کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا قال الملأ، اس قوم کے سردار جو تھے ان لوگوں نے پیغمبر کے آگے کیا دیا؟ جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے وہ بولتے تھے، پھر ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو چھوٹے ہوتے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہیں کو بولتے تھے، انہی کے راستے کے اوپر چل پڑتے تھے۔ جس پیغمبر نے بھی تبلیغ کی ہے، جس پیغمبر نے بھی دعوت دی ہے نا، تو سب سے پہلے مقابلہ بڑے لوگ، سردار لوگ، مال اور دولت کے نشے کے اندر جو تھے وہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر کی اقتداء کے اندر ان کی سرداری تباہ ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے جس نے دین اسلام کے اندر آنا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا پڑنا ہے۔ اب سرداری بھی جاتی ہے، دولت بھی جاتی ہے، کتنی چیزیں اس کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اسلام کے اندر عاجزی ہے۔ جس نے اس دائرے کے اندر آ جانا ہے، تکبر چھوڑنا پڑے گا، غرور چھوڑنا پڑے گا، دولت چھوڑنی پڑے گی، صرف اور صرف رسول کے راستے کے اوپر چلنا پڑے گا، اس کی اقتداء میں چلنا پڑے گا۔ اور یہ بے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ سرداری جاری ہے، دولت جاری ہے، طاقت جاری ہے، سب کچھ ہم اس کے سپرد کر دیں گے، سرداری اس کے پاس چلی جائے گی، بادشاہت اس کے پاس چلی جائے گی، ہم کیوں اس کے پیچھے چلیں، بلکہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ ہود علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، ان کی قوم نے بھی یہی جواب دیا، اور جواب بھی کن لوگوں نے؟ جو بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ اللہ سرسری فرمایا اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا۔ دیکھو خوشحال لوگوں نے کہا، آگے لام کھڑا ہے، یہ اللہ پاک
ایک الگ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ حق والوں کے آڑ کے اندر، ان کے رستے کے اندر جو رکاوٹ بنے ہیں وہ دولت اور طاقت کے نشے میں جو مست ہوتے ہیں وہی حق کی رستے کے اندر آڑ بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی دیکھ لو، غریب لوگ تو نہیں ہوتے، غریب لوگ تو نہیں بنتے حق کے رستے میں رکاوٹ، ہمیشہ بڑے بڑے لوگ ہی بنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سرداری جاتی ہے، دولت جاتی ہے، طاقت ختم ہوتی ہے، نشہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حق والوں کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دین کے حاملین کون لوگ ہیں؟ امیر لوگ تو نہیں ہیں، مل اونر تو نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں۔ دیکھ لو مدارس میں جا کے دیکھ لو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حفظ، ان کے والدین کی طرف جا کے کبھی نگاہ ڈالنا، کتنا کو کما لیتے ہیں بیچارے، اپنے بچوں کو مدرسے پڑھنے بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے۔ جو علماء بن کر تیار ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کے لیے، لیکن اللہ کے دین کے کیا بن رہے ہیں؟ حامل بن رہے ہیں، اٹھانے والے بن رہے ہیں، بڑے بڑے علماء تیار ہو رہے ہیں۔ اور ان کے رستے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں، جو دولت اور طاقت کے نشے میں مست ہوتے ہیں، وہ ان کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور یاد رکھنا آج جب بھی تم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرو گے نا، تو سب سے پہلے تمہاری تبلیغ میں جو رکاوٹ یہی ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام نے ایک فقیرانہ حلیہ دینا ہے اس کو، اسلام کے دائرے کے اندر جب آنا ہے اس نے، تو اس کو یہ غرور تکبر سب چھوڑنا پڑے گا، اور اس کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ اپنا حلیہ، اپنا چہرہ، اپنی 6 فٹ کی کائنات، اپنا رہن سہن، سب کچھ اس کو بدلنا پڑے گا، جس کو انسان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ان کے قوم نے اپنے اپنے پیغمبروں کو یہی جواب دیا ہے کہ ہم نے بابا اپنے آباء و اجداد کو اسی مذہب کے اوپر پایا، ہم انہی کے قدموں پر اقتدا کرنے والے، ہم نہیں ان کو چھوڑ سکتے۔ فرعونیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم۔ اب اللہ نے پیچھے فرمایا نا من نذیرن، کہ آپ سے پہلے جو بھی ڈرانے والا کوئی آیا ہے نا، تو اس کے قوم کے خوشحال لوگوں نے اس کے آگے زبان درازی کی۔ اللہ نے فرمایا قال، پھر اس ڈرانے والے نے کہا، من نذیرن، اسی ڈرانے والے نے کہا اس نذیر نے، یعنی ہر پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا ہی ہوتا ہے۔ کہا اس نذیر نے اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کہا اس نذیر نے اولو، آیا اتباع کرو گے تم اپنے باپ داداؤں کی، لو جئتکم، اگرچہ میں لے آیا ہوں تمہارے پاس، اگرچہ میں لے آیا ہوں تمہارے پاس باہدی، وہ مذہب ساتھ زیادہ ہدایت کے، مما، اس مذہب سے، وجدتم علیہ آباءکم، جو پاتے ہو تم اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو۔ ٹھیک ہے، غور سے ترجمہ پھر دیکھیں۔ قال، کہا اس نذیر نے، اولو، کہ آیا تم ابھی بھی اتباع کرو گے اپنے باپ داداؤں کے مذہب کی، لو جئتکم، اگرچہ میں لے آیا تمہارے پاس، باہدی، ساتھ وہ مذہب، ساتھ زیادہ ہدایت کے، مما، اس مذہب سے، وجدتم، جو پایا تم نے، علیہ، اوپر اس کے، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے فرمایا پھر جو بھی پیغمبر آیا، اس نذیر نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو کہ اچھا آباء و اجداد کے دین کے اوپر، ان کی روش کے اوپر، ان کے رستے کے اوپر چلتے ہو، تو میں تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ ہدایت والا مذہب لے کر آیا ہوں۔
میں تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ ہدایت والا مذہب لے کر آیا ہوں. کس سے؟ جس مذہب کے اوپر تمہارے آبا و اجداد چلتے تھے. غور کرو کہ اللہ پاک ایک تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما رہے ہیں. دیکھو بعہدہ، اس کا ترجمہ آپ کے ہاں بہت راہ بتانے والا، یہ ساتھ زیادہ ہدایت کے اس مذہب سے جس پر تمہارے اشکال یہ ہے کہ یہاں پہ آباء و اجداد کے مذہب کو بالکل جھٹلایا نہیں گیا، انکار نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ چلو تمہارا مذہب ہدایت پر ہے لیکن تمہارے آباء و اجداد کے مذہب سے زیادہ ہدایت والا یہ مذہب ہے. اشکال یہ ہے کہ ان کا مذہب تو تھا شرکیہ اور کفریہ، تو اس کے اندر تو ذرہ برابر بھی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں کیوں کیا گیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہدایت والا مذہب، گویا کہ کچھ نہ کچھ ہدایت والا ان کا بھی ہے. یہ تبلیغ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ لگام کو ڈھیلا کرنا ہے اگلے کی. اگلے کا جو اندر بجلی ہے نا، بجلی اس کے اپنے مذہب کے اوپر جس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ہلکا کرنا ہے. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے اکھڑ مزاج، ضدی انادی قسم کے، وہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. تو ان کو پھر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بابا تو جس روش کے اوپر ہے چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ تو سیدھے راستے کے اوپر ہے، لیکن یار یہ میری طریقہ دیکھ، میری دعوت دیکھ، میرا مذہب دیکھ، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. یعنی لگام کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈھیلا کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا فرعون کے سامنے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو تم سب کے سب گمراہ ہو. فرعون نے کہا اچھا ہم چل رہے ہیں جس راستے کے اوپر وہ سب گمراہ ہے. اس نے حضرت موسیٰ کو پھنسانے کے لیے کیا کہا؟ اچھا پھر ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ وہ بھی سب گمراہ تھے، کوئی حضرت کی بات نہ سنتا، بھگا دیتے. حضرت نے ایک بڑا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، فرمایا جو گزر چکے ہیں ان کو اللہ جانے، ان کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. ٹھیک ہے وہ مر چکے ہیں، بس چھوڑو، اپنی فکر کرو. تم ہے تو وہ گمراہ تھے لیکن لگام کو کیا کیا گیا؟ ڈھیلا کیا گیا. ٹھیک ہے، ایک ان کو اپنی طرف دعوت و تبلیغ کی طرف مائل کیا گیا ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. موقع محال کی مناسبت سے اگلے کو دیکھا جاتا ہے، اگلے کی طبیعت کو دیکھا جاتا ہے کہ اگلے کی طبیعت کس طرح کی ہے. کہ جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں، اب دیکھو مثال کے طور پہ توحید کی دعوت دینا ایک مشرک انسان کو، اگر آپ ڈائریکٹ اس کو کہتے رہو گے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو جہنم کے اندر جائے گا، توحید قبول کر لے، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. توحید تو اس کے لیے زہر ہوگی. ٹھیک ہے، وہ توحید اس کے لیے زہر ہوگی مشرک کے لیے، لیکن آپ کو اس کی لگام کو ڈھیلا کرنا پڑے گا. اس کی لگام کو ڈھیلا کر کے پھر آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا. اگر گرم لہجے کے اندر آپ بات کرتے گئے وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ آل عمران میں اللہ نے خطاب کیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کی زبان کی نرمی کی وجہ سے یہ آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. اگر آپ بھی سخت لہجے والے ہوتے نا، سخت زبان ہوتے، آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے اٹھ کر چلے جاتے، چھوڑ جاتے آپ کو. یہ صرف ہم نے جو آپ کو قوت گویائی آپ کی زبان کے اندر نرمی رکھی ہے نا، اس نرمی کی وجہ سے یہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. اور سچی بات ہے، جو سخت گو ہوتا ہے نا، زبان کا سخت ہوتا ہے، یقین کرو لوگ اس کی زبان کے شر سے ڈرتے ہیں کہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرو، کہتا پتہ بھی ہے یہ بڑبولا ہے، اس کی زبان ہی گندی ہے، اس کے جب میں بات کروں گا جواباً اس کی زبان سے مجھے اچھے الفاظ کی امید نہیں ہے، اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، پھر انسان جا کے کہیں کامل مومن کامل مسلمان بنتا ہے. شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر بہت بڑے محدثین نے چیپٹر باندھے اس کے اوپر، بڑی سینکڑوں کے حساب سے زبان کے اوپر صرف احادیث ہیں.
کہ انسان زبان کا استعمال کیا کرے، اچھا کرے. اور یقین کرو اس کا کبھی تجربہ اور مشاہدہ کر کے دیکھ لو، جو سخت گو ہے نا، اور ایک طرف بٹھا لو تم نرم گو، جو زبان کی نرمی ہے جس کے اندر، اور ایک طرف زبان کی سختی ہے، لوگ سب سے زیادہ جو بیٹھے ہوں گے وہ نرم زبان والے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. کہ انسان کو اللہ پاک نے یہ زبان ایسا ٹکڑا دیا ہے کہ اس کے ذریعے انسان لوگوں کے دل جیت سکتا ہے، اور سخت زبانی سے یاد رکھنا لوگوں کے دل نہیں جیتے جاتے. اور یہی اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق کے اندر یہی شامل ہے. اخلاق کے جتنے بھی رستے ہیں نا، ان میں سب سے اعلیٰ رستہ جو ہے وہ زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے. یہیں سے اچھا اخلاق شروع ہوتا ہے. اور تبلیغ جو ہے نا، دعوت و تبلیغ، اس کا سارا معیار ہی اسی کے اوپر کھڑا ہے. میں آپ کو ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، کہ ہم تجھے گمراہ خیال کرتے ہیں، گمراہوں میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تجھے البتہ واضح گمراہوں میں خیال کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جواباً یہ نہیں کہا تھا اپنی قوم کو کہ تم کون سا کم ہو، تم بھی گمراہ ہو، تم مجھ سے بھی زیادہ گمراہ ہو. نہیں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا الیاذ باللہ کہ تو بے عقل ہے، سفاہت ان کا لفظ ہے. حضرت نے آگے سے جواب دیا لیس بی سفاہ، میں بے عقل نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تو صرف تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں. دیکھو گالی کا جواب کس سے دیا جا رہا ہے؟ دعاؤں سے، محبت سے، پیار سے، سنجیدگی سے. یہی تو تبلیغ کے رستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، وہ تو ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے نا، سیرت کے اندر، زندگی کے اندر. طائف، مکی زندگی کے اندر آپ گئے طائف کی طرف تبلیغ کے لیے، پیدل سفر کیا، مکہ سے طائف تقریباً 96 کلومیٹر ہے، پیدل سفر کر کے گئے. اور جب وہاں گئے تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، لہو لہان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتنا خون بہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پاؤں مبارک کے اندر جو جوتے تھے، جوتوں میں وہ خون جم گیا. فرشتے بھی آئے اللہ کی طرف سے مدد کے لیے. فرشتوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، یہ دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کی بستی کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صبر کا مظاہرہ کیا، اور پتھر کا جواب آپ نے پھول کے ساتھ دیا ہے. گالی کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر دیا ہے. مکہ کے بدماش قسم کے، اوباش قسم کے نوجوان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے پتھر مارتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حال ہوا تھا وہاں پہ. اور مورخین نے ایک روایت یہاں پہ لکھی ہے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں نا، وہ 2 مرتبہ روئے ہیں، 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پہ چھری رکھی گئی، اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر لگے، آسمان کے فرشتے بھی تڑپ اٹھے، وہ بھی رو پڑے تھے کہ یا اللہ تو کیوں نہیں ان کے اوپر عذاب بھیج رہا. لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو دکھانا چاہتا تھا، وہ دیکھو میرے پیغمبر ہے، میرے فرما بردار ہے، ان کا صبر دیکھو، ان کا اطمینان دیکھو، میں نے ان کے اندر دونوں مادے، نیکی کے برائی کے بھی، لیکن دیکھو کس طرف جا رہے ہیں. آسمان کے فرشتوں کو بھی اللہ نے حیران کر کے رکھ دیا. فرشتوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ اجازت دیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیتے ہیں. لیکن کیا فرمایا؟ دعا دی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ تیرے نبی کو جانتے نہیں ہیں. بس باغ کے اندر پناہ لی وہاں پہ، اور صرف ایک بندہ مسلمان ہوا تھا بس اس وقت، ایک بندہ، اور وہ بھی غلام تھا. باغ کے اندر پناہ لی، اور ان کا جو سردار تھا عتبہ، اس کا غلام تھا، اس کا نام تھا عداس.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انگوروں کا خوشہ پیش کیا اس نے، کافر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کہاں، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے تو؟ فرمایا نینوا کی بستی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے بھائی یونس کی بستی کا رہنے والا ہے۔ اس نے عرض کی، غلام نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کس طرح جانتے ہیں، وہ آپ کا بھائی کس طرح سے، وہ تو کب کے آئے تھے اور آپ آ جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعوت یونس علیہ السلام دیتے تھے نا وہی دعوت میں دے رہا ہوں، اس لحاظ سے ہم دونوں بھائی ہیں، تو میرے بھائی کی بستی کا رہنے۔ وہ غلام اسی وقت مسلمان ہو گیا، اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی حکمت، جو پتھر مارنے والے تھے ان کے حصے کے اندر اسلام نہیں آیا، جو خون بہانے والے تھے ان کے حصے میں اسلام نہیں آیا، لیکن جس نے عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ خوشہ پیش کیا کھجوروں کا، انگوروں کا، اللہ نے اس کے حصے کے اندر وہ دولت رکھ دی جو دولت بڑے سے بڑے دنیا والوں کو بھی نہیں ملتی۔ ایمان حاصل ہو گیا اس کو۔ کیا تھی؟ جھک گیا تھا، عاجزی اختیار کی اس نے، ضد نہیں تھی اس کے دل میں، عناد نہیں تھا، اسلام قبول کر لیا، واپس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہ طائف والا یہ مقام ہے نا، جو شہر جو ہے، عجیب بات ہے، اس کے اندر اللہ نے حکمت ہی پتہ نہیں کیا رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی روایت ہے کہ اگر قرآن اترتا نا تو مکہ کے بعد جو شہر ہے وہ طائف کے اوپر اترتا۔ قرآن دو شہروں کے اوپر اترتا، ایک مکہ کے اوپر اور ایک دوسرا طائف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کس طرف کیا تھا؟ مدینہ کی طرف۔ اگر طائف والے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیتے، جو مکی زندگی میں دعوت دینے کے لیے گئے، طائف والے قبول، تو آج جو عظمت، جو مقام مدینے کو حاصل ہے نا، وہ مدینہ نہیں ہو، وہ طائف کو حاصل ہوتا، وہ طائف کو حاصل ہوتا۔ اگر طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیتے، ایمان لے آتے، وہ مدینے کا جو مقام ہے نا، آج مدینہ، مدینہ منورہ ہے، وہ یثرب جو تھا وہ مدینہ بن گیا، منورہ بن گیا۔ ایک بیماریوں کی جگہ تھی مدینہ منورہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے وہ مدینے کی بیماریاں ختم ہوئیں، وہ منورہ بن گیا، وہ روشن ہو گیا، جنت البقیع بنا، 10,000 صحابہ اکرام وہاں مدفون ہوئے، اتنے بڑے اللہ والوں کے قدم وہاں لگے۔ کیوں؟ کہ مدینے والوں نے جھک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا مدینہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ اب طائف والے دیکھو، انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ حضور خود چل کر گئے، اور مدینے والے حج کے موسم میں حج کرنے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، پہلے سال آئے بیعت عقبہ اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے، 6 مسلمان ہوئے، دوسرے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، 12 مسلمان ہوئے، تیسرے سال آئے 72 لوگ اپنے ساتھ مسلمان کر کے لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دنوں میں۔ اور یہ دعوت پتہ کس طرح دی جاتی تھی مدینے والوں کو؟ مینا کے اندر جو خیمے لگا کرتے تھے نا، وہاں پہ آ کے لوگ آباد ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چھپ کے خیموں میں داخل ہوا کرتے تھے، چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اور ان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی اللہ کی تبلیغ کا رستہ نہ رک جائے، رکاوٹ نہ بن جائے۔ لیکن پہلے سال 6 مسلمان ہوئے، دوسرے سال 12 اور تیسرے سال 72 مسلمان ہوئے۔ اب دیکھو قوت بن رہی ہے مدینہ والے۔ اخیر جب مدینہ والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، مدینے والوں نے آ کے پیشکش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اپنے ملک کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، ہم آپ کو مدینہ منورہ میں لے چلتے، ہم آپ کو وہاں ٹھکانہ دیں گے۔ اگر یہ طائف والے کہہ دیتے تو طائف کو آج وہی مقام حاصل ہونا تھا جو آج مدینہ کو ہے، لیکن وہ لے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے مدینے والوں کو پھر کہا کہ بابا دھیان سے، بہت بڑا فیصلہ لے رہے ہو تم، اس کو لے کے جا رہے ہو، اس کو لے کر جاؤ گے نا تو پورے عرب سے ٹکر لینی پڑے گی تمہیں، میرے بھتیجے کو لے کر جاؤ گے، پورے عرب سے کیا لینی پڑے گی؟ ٹکر لینی پڑے گی، اور لے کر جانی ہے، مجھے گارنٹی دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ وہ مدینے والے صحابہ نے کہا کہ اے عباس، ہم اپنے جان کے اوپر کھیل دیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس کی عزت کی خاطر ہمیں موت قبول ہے، لیکن اس کو ہم
خراش بھی نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اللہ کی حکمت، ایک انصاری صحابی تھا، اس کے ذہن کے اندر اللہ نے ڈالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ تو رہے ہیں اپنا وطن چھوڑ کے، لیکن کل کو اگر آپ کا یہ مکہ فتح ہو گیا، کامیابی حاصل ہو گئی، تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے، پیچھے ہم رہ جائیں گے اکیلے۔ آپ بھی وعدہ کریں ہم سے کہ آپ ہمیں دوبارہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، یاری پکی، کہ اگر کل کو مکہ فتح ہو بھی گیا نا، آپ مدینہ چھوڑ کے نہیں آئیں گے، بلکہ مدینے میں ہی آپ رہیں گے، وہیں پہ، مکے میں نہیں آپ نے واپس آنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری جان میری جان ہے، جس سے تمہاری دشمنی اس سے میری دشمنی، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ اگر میں مدینے چلا گیا تو پھر وہاں واپس پکا میں لوٹ کے مکے نہیں آؤں گا، تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ اور وہیں پہ آج صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ادھر ہی ہیں اور قیامت تک ادھر ہی رہیں گے، قبر بھی ادھر ہی بن گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سفر یہ طائف کی طرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ سے طائف۔ دوسرا جو طائف کا سفر ہوا نا، وہ 8 ہجری جب مکہ فتح ہو گیا، حنین ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا طائف۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کی طرف گئے تھے مبلغ بن کر گئے تھے، لیکن مدنی زندگی میں جب طائف کی طرف سفر ہوا، مبلغ نہیں، پھر سپہ سالار بن کر گئے تھے، فاتح بن کر گئے تھے۔ جب طائف پہنچے، اب طائف والے کیا کر رہے ہیں؟ اب طائف والوں نے قلعہ بنا ہوا تھا، سارے طائف والے اکٹھے ہوئے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب سفر کر رہے تھے پتھر برس رہے ہیں، آج اللہ نے اپنے پیغمبر کو غالب کر دیا، پورے عرب کے اندر اسلام کا چرچا ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام ہو گئے، سردار بن گئے، عزت نصیب ہوئی، اسلام کو عزت ملی، کرامت ملی۔ آج وہی طائف والے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر مسلمانوں سے قلعے کے اندر بند ہو گئے کہ کہیں ہمیں مار نہ دیں۔ کافی دن تک محاصرہ ہوا اس طائف کا، قلعے کا، نہ آئے باہر، کئی سالوں کا غلہ لے کر داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آیا، لیکن کوئی تعبیر صحیح نہ بتا سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ نہ آئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ نہیں فتح ہوتا، یہ اس کے بارے میں بد دعا کیجیے، آپ مر جائیں اگر لڑائی نہیں کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہی کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، ان کے حق میں بد دعا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے حق میں۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب بد دعا نہیں، لڑائی نہیں، چلو واپس چلتے ہیں، پھر واپس مکہ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پھر دعا دی طائف والوں کو، اے اللہ اس قبیلے کو مسلمان کر دے اور میرے پاس پہنچا دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے مدینہ، یہ جتنے بھی طائف والے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سمجھ آئی کیا تھا؟ اگر یہی وہ شروع میں جھک جاتے تو آج ان کو بڑا بلند مقام حاصل ہونا تھا طائف والوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بھی انتہا کر دی، انتہا۔ اگر پریشانیاں، مشکلات، تنگیاں رستے کے اندر آئی نا، تو آپ کے بھی صبر کو فرشتوں نے سلام کیا ہے، انتہا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کے اوپر اتنے دکھ اور تکلیفیں نہیں آئی جتنی میرے اوپر آئی ہیں، جتنے غم میرے اوپر آئے ہیں۔ ہم تو ایک غم، ایک مصیبت کو لے کر روتے رہتے ہیں، لیکن وہ دیکھو جب آئے دن نئی مصیبت کھڑی ہوتی جا رہی ہے، نئی مصیبت کھڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کے صبر کی بھی انتہا دیکھو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حق والوں کے رستے میں جب بھی آیا ہے نا، یہی خوشحال لوگ، دولت کے نشے میں جو مست لوگ ہوتے ہیں یہی آتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کرتا ہے، اسلام کو غلبہ، طاقت اور قوت عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی ڈرانے والا آتا تو پھر کیا کہتے تھے وہ، کہ میں تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ کیا لے کر آیا ہوں،
بہتر ہدایت والا مذہب، یعنی لگام کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈھیلا کیا جا رہا ہے، دعا دی جا رہی ہے ان کو، صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بسا اوقات انسان کا صبر جو ہوتا ہے وہ اگلے کی اکڑ کو مار کے رکھ دیتا ہے۔ برداشت کرے، آپ جس کو سمجھا رہے ہیں نا، اگر آپ کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو۔ آپ کا صبر ہی جو ہوگا اس کو ایک دن آپ کے قدموں میں جھکا دے گا لا کے۔ کیوں؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کا صبر جو ہے نا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے خوشخبری دی ہے صبر کرنے والوں کو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس زبان سے یہی کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بس۔ اب یہ ہوتا ہے صبر۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ عین صدمے اور مشکل وقت کے اندر جو صبر کیا جاتا ہے نا، وہ صبر کے لانے کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ مشکل پڑی ہوئی ہے اور اپنا سارا ساڑ بھی اندر سے پھونکی جا رہا ہے، وہ کوئی غم آ رہا ہے، بیماری آ رہی ہے، اس کے اندر شکوے کر رہا ہے، کوئی گھر سے چلا گیا، روانہ ہو گیا، روح کسی کی قبض کر لی، اس کے اوپر ماتم کا اظہار گریبان پھاڑ رہا ہے، اور جب غم ہلکا ہو جائے پھر کہتا ہے اب جی صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ اسلام نے اس صبر کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسلام نے جس صبر کا مطالبہ کیا وہ عین مصیبت کے وقت، عین بیماری کے وقت، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔ عین بیماری ہے، 18 سال بیماری میں مبتلا رہے ہیں، اور اللہ نے سب کچھ لے لیا، اور بعد میں جب سب کچھ اللہ پاک نے واپس لوٹایا، پھر اللہ پاک نے آخری کتاب کے اندر بھی تعریف کی، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ یہ صبر اسلام چاہتا ہے انسان، کہ جب عین صدمہ پہنچا ہے اس وقت بس زبان سے کچھ نہیں، کہ انسان کے دل میں انتقام کا مظاہرہ بھی نہ ہو، انتقام کا جذبہ بھی نہ آئے، بس سارا کا سارا معاملہ کس کے سپرد کر دے؟ اللہ کے سپرد کر دے۔ جس طرح رجل مومن نے کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک بس پہنچا دیا ہے، اب میرا معاملہ جو ہے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بس۔ یہ صبر ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر کہا جاتا ہے۔ اور آج لوگ زبان سے کہتے ہیں یہ ربا تو میرے نہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، صحیح کر رہے ہو، کہیں کو سنا ہے، یا اللہ تو میرے ساتھ کر کے آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تھوڑا سا گھاٹا پڑ جائے، ادھر سے بھی مصیبت ادھر سے بھی مصیبت، یا اللہ میں نے تیری گیم دی سمجھ نہیں آ رہی، تو میرے نہ چلا کی رہے ہیں کام۔ یہ شکوے سے بھی بڑا، اللہ معاف کرے، اللہ کی قدرت کو چیلنج، کفر یا کلمات ہوتے ہیں اس طرح کے۔ استغفر اللہ، اللہ اپنے بندے سے یہ کام نہیں کرتا، مذاق نہیں کرتا، گیم میں نہیں چلاتا۔ الیاذ باللہ، یہ ایسے کلمات انسان کو نہیں کہنے چاہیے۔ پیغمبر جو اللہ کے آئے ہیں نا، سب نے صبر کر کے دکھایا، کسی نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یاد رکھنا، ہر پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ صبر ہی صبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تبلیغ کے اندر کیا ہے؟ اپنی زبان کو نرم رکھنا ہے، اور اگر کہیں مشکل پیش آ جائے اس رستے میں تو کس کا مظاہرہ کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یاد رکھنا، دعوت و تبلیغ کے رستے کے اندر بدلہ لینا، انتقام لینا رکھا ہی نہیں ہے، نہیں ہے رکھا، کہ تو نے یہ بات کیوں نہیں مانی، چل میں تیرے سر پہ ڈنڈا ماروں گا، مان اب نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بس تمہارے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا، پھر بعد میں اس کے لیے دعا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، جب پیغمبروں نے یہ کہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ اچھا مذہب لے کر آئے ہیں، لیکن پھر کیا کہا انہوں نے؟ بے شک ہم ساتھ اس چیز کے جو تم بھیجے گئے ہو، ساتھ اس مذہب کے یعنی توحید کے، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ چل، یہ آگے سے جواب ملتا تھا، بابا جو مرضی تو ہدایت والا مذہب لے ہمارے پاس، ہم نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، ہم جو تو مذہب کے ساتھ بھیجا گیا ہم اس کا انکار ہی کریں گے، بس نہیں مانیں گے ہم۔ یہ آگے سے جواب ملتا تھا ان کو۔
اب یہاں پہ دیکھو، جب پیغمبر ان کی یہ بات سنتے ہوں گے، جاؤ ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ کی بات، جو مرضی کہہ لو، تو ان کے دلوں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ جبکہ اس کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں تھوڑے ہیں، طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، اقتدار بھی نہیں ہے، اتنا حکومت بھی نہیں ہے، سرداری بھی نہیں ہے، قوت کمزور ہے، طاقت کمزور ہے، دولت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی دولت ہے، اور وہ توحید والی، جو ساری دولتوں کے اوپر بھاری ہے۔ جب ان کو یہ چیز، یہ جملہ سننا پڑتا تھا، کیا بیتی ہوگی؟ لیکن ان کا حوصلہ صرف اور صرف ایک چیز بڑھاتی تھی، وہ اللہ پر ایمان تھا، بس۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان پیغمبروں کا جو حوصلہ، ہمت اور جذبہ صرف ایک چیز بڑھا رہی تھی کہ اللہ کے اوپر کیا تھا؟ ان کا یقین تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ پاک ہمیں مغلوب نہیں کرے گا، اللہ پاک بالآخر ہمیں کیا کرے گا؟ غالب ہی کرے گا۔ یہ ان کو یقین تھا، یہ توکل تھا ان کا اللہ کے اوپر، اور بے نہیں اسی طرح ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا، جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم انکار ہی کریں گے، اللہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ ظلم نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، پہلے پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے، مصحف اتارے، پیغمبروں نے سمجھایا، جواباً انکار ہوا، پھر بھی ہم نے عذاب نہیں بھیجا نا، ڈھیل دی، مہلت دی، 950 سال تک مہلت ملی، بڑا وقت ہے، بڑا ٹائم ہے، لیکن ضد، اناد، خود اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا ہے، پیغمبر کی تکذیب کی، ستایا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، انتقام لیا، بدلہ لیا ہم نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سیلاب، عالمی طوفان، عالمی سیلاب اللہ نے بھیجا، پوری روئے زمین کے اوپر اللہ پاک نے پانی بھیج دیا، زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکال دے اپنا، آسمان کو بھی حکم دیا برسنا شروع کر دے، ہواؤں کو حکم دیا تیز ہو جاؤ، ایک خشک جگہ بھی خالی نہیں رہی، اور صرف جو ایمان والے تھے وہ کس میں سوار ہیں؟ وہ کشتی میں سوار ہیں، سبحان اللہ، اور باقی ساری روئے زمین پر کیا ہے؟ پانی۔ اور پھر جب سارے کافروں کو، مشرکوں کو غرق کر دیا اللہ پاک نے، پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگل جا، آسمان کو حکم دیا بس کر، برسانا بند کر، خشک ہوئی جگہ، کشتی پھر ایک پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہری، پھر وہاں سے نسلاً بعد نسلاً لوگ بڑھنے شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد وہ آباد ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کی طرف، انہوں نے بھی پیغمبر کے ساتھ یہی کام کیا جو قوم نوح نے کیا، سمجھایا، نہیں ہٹے۔ اور ان کے بارے میں تو اللہ نے میرے خیال سے سب سے زیادہ ذکر کیا عاد کا، ارامہ ذات العماد، او لمبے لمبے ستونوں والے، دو مطلب ہے، قد اونچے تھے یا لمبی لمبی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور یہی قوم تھی نا جس نے طاقت اور قوت کے نشے میں آ کے چیلنج کیا تھا، قالو من اشد قوت منا، ہے کوئی زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور؟ ہے کوئی زمین کرے ہم سے مقابلہ؟ اور اللہ پاک نے دیکھو جتنی بڑی طاقت کے اوپر ان کو ناز تھا نا، اللہ نے ایک تھوڑی سی چیز جو نظر بھی نہیں آتی اس سے مروایا اللہ پاک نے، ہوا بھیجی اللہ پاک نے ان کے اوپر اللہ نے فرمایا زمین کے اوپر تو کیا ایسی چیز سے تمہیں ماروں گا نا جو نظر بھی نہیں آئے گی، اور تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور پکڑ بھی نہیں سکتے، تم اس کو روک بھی نہیں سکتے اس کو۔ یہ دھند ہے نا، دھند آتی ہے، پوری دنیا کا نظام جام ہو جاتا ہے، فلائٹیں مؤخر ہو جاتی ہیں، کوئی کر سکتا ہے دھند کا اس کا کوئی سدے باب؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہوا اللہ نے تیز چلا دی، یہ کہاں نظر آنے والا؟ اب دھند جو ہے اس کو انسان پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ ہوا تیز چلا دی اللہ پاک نے، کوئی کر سکتا ہے اس کا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی دیوار کھڑی کر لے، مکان کھڑا کر لے اس کے اندر، نہیں۔ ایسا اللہ نے طوفان بھیجا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دنوں تک طوفان چلتا رہا، اچھا خاصا پھر اللہ پاک نے بدلا لیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے بوسیدہ
بھوسے تنے کی طرح اللہ پاک نے ان کے جسموں کو کر دیا. کیوں؟ اپنی جانوں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ خود ظلم کرتے تھے. قوم سمود آئی، زلزلہ برپا کیا. قوم شعیب آئی، زلزلہ برپا کر دیا اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی. قوم لوط آئی، دیکھ لو کیا حال کر دیا اللہ پاک نے ان کا. سب سے سخت اور برا عذاب اس قوم کے اوپر آیا، قوم لوط کے اوپر. فانتقمنا منہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا. بدلہ لیا کس چیز کا بدلہ؟ کہ ظالموں نے پیغمبر کی تکذیب کی، ہماری توحید کو جھٹلایا، مذہب حق کو جھٹلایا انہوں نے. ہم نے پھر کیا لیا؟ بدلہ لیا. ٹھیک ہے. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھ تو کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. یہ اللہ پاک ایک عجیب جملہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. کوئی انسان کسی دوسرے سے بدلہ لینا جا کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کا حشر کیا کیا، اور وہ ذات خالق کائنات، مالک کل، طاقتوں والا، قوتوں والا، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے بدلہ لیا تو دیکھو پھر کیسا انجام کیا ہم اپنے نبی کے دشمنوں کا، کس طرح کا انجام ہوا ان کا، دیکھو تو صحیح. اور واقعتاً یہی بات ہے، نام و نشان ہی اللہ نے مٹا کے رکھ دیے. بڑے بڑے قلعے اللہ نے ویران کر کے رکھ دیے، کوئی ہڈی بھی اللہ نے باقی نہیں چھوڑی ان کی. ویرانیاں ہی ویرانیاں سنسان کر. قوم سمود کی بستی آج بھی کھنڈرات اس کے موجود ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. قوم لوط کی بستی جہاں آباد تھی آج بھی کھنڈرات. قوم شعیب کی بستی جہاں آج بھی اس کے کھنڈرات. لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے کہ کیسے کیسے لوگ آباد تھے یہاں پہ. اللہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، مال تھا، دولت تھی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اور ان کا حال اللہ نے، اور یہ جو یہ 50-60 سال آج جن کی عمر ہو چکی ہے، 40-50 سال، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے؟ کیوں اللہ پاک یہ قرآن پاک میں یہ پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ سنانا چاہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، مجھے کمزور مت سمجھو، مجھے کمزور مت سمجھو، میں بھی ہوں اوپر، دیکھ رہا ہوں تمہارے عملوں کو، تمہارے جو بھی کام کر رہے ہو نا، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں. کیوں اللہ پاک یہ پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، دل موم ہو، دل نرم ہو لوگوں کے، ایسے واقعات سن کے، ایسی کہانیاں سن کے جو سچ کے اوپر مبنی ہیں یہ کہانیاں. لیکن قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، دل سخت ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے، پتھر کی طرح لوگوں کے دل ہو چکے ہیں. اللہ کا دین، نبی کی حدیث سمجھنا انہوں نے اپنی قسمت کے اندر رکھا ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک کی یہ جو آیت ہے، یہ آج بھی یہ آیت ہمارے دلوں کے اوپر دستک دے رہی ہے کہ باز آ جاؤ، وگرنہ تمہارا بھی یہی انجام ہو جائے گا. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. کیونکہ قرآن پاک ہے نا، 2 طرح کا انکار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے عمل کا انکار کرنا. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ عملی طور پہ اس کی انکار کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کیا نا، اس کا قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ جس کا ایمان پختہ مضبوط ہوگا وہ عمل بھی تو کرے گا نا. چلو مان رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، عمل ذرہ برابر اس قرآن کے اوپر نہیں ہے. کیا اللہ کو منہ دکھانا ہے ہم نے جا کے روز محشر کے دن کہ اللہ نے پوچھ لیا 6666 سے زائد آیات تھی، عمل کتنے کے اوپر کیا ہے؟ تیرے سبق کے اوپر، تیرے سبق کے لیے تھی نا، یہ تجھے انسان بنانے کے لیے یہ میں نے اتارا تھا قرآن. کیا سبق حاصل کیا اسے؟ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ یہ ہر انسان سوچے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ کتنے قرآن کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے اب تک. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن پاک کے رستے کے اوپر ہم سب کو اللہ پاک چلائے. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم.